یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشن گوئی تھی 100% پوری ہو چکی ہے. تہذیب مغربی مر چکی ہے. یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک عصا کے ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے. اسی حالت میں انتقال ہو گیا، جان نکل گئی، لیکن کھڑے رہے، وہ لاش کھڑی رہی، یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا کو، عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے. اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. دس از دیئر سویلائزیشن. اور شادی کے لیے کئی مرتبہ بش نے تقریر ہے کہ شادی کرو، شادی کرو. کوئی شادی کرنے کو تیار. وائی خامخواہ اس بندھن میں بندھے ہم. عورت کو لاکھ ضرورت ہے، اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے، بچے بھی ہوتے رہیں گے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دی میرج ڈاکومنٹ. وائی شوڈ آئی؟ یہ ہے تہذیب. تو تہذیب مر چکی ہے، ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے. تو وائی ڈڈ ویسٹرن سیویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب آ گیا. ہاؤ ادر سیویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج. اصل میں اس کے ضمن میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا. ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سیویلائزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل 8 تہذیبیں ہیں. بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی، جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے، تاریخ کا، فلسفہ تاریخ کا ماہر. اس نے گنوایا ہے 20 سیویلائزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، 12 مر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. اب موہنجو دڑو کی بھی تو کوئی سیویلائزیشن ہوگی نا. آخر عراق کے اندر نیبوکڈنیزر کے دور کی بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سیویلائزیشن تھی نا. تو 12 تو ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود ہیں. ان میں سے 6 ہمارے ساتھ 5 کمپیٹیبل ہیں. ایک ہماری اپنی تہذیب اور 5 اور یہ کمپیٹیبل ہیں. ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. مثلا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سیویلائزیشن. معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے، وہی ناچ گانا، رقص و سرود، شراب نوشی، یہ وہ سب کچھ، بے حیائی جو بھی تھا. ان کے ہاں شادی کا بندھن تھا، عورت کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ہیں سیویلائزیشنز، ان میں سے 5 کو تو 7 سیویلائزیشن جو مزید ہیں، ہماری ایک اور 6 اور 2، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتی. ایک مسلم سیویلائزیشن آف دی مسلمز، اسلامک سیویلائزیشن، اور دوسرے ہے کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا. اچھا، یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے. میرا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں چین گیا ہوں، نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں. البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی، اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص، اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا. تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے. ان 2 کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک. باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں، 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہے، تو 8 کل تہذیبیں ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر. ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے. انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے. صرف جو لوور اسٹیٹم ہے، دی لوئسٹ اسٹیٹم آف سوسائٹی، یہ شرم حیا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات، کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے رجسٹ کیا ہے. باقی دنیا میں کسی اور سیویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک رجسٹ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں، اب تو مجھے خیر 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا. 9/11 کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب، اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے. شادی کے واعظ کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں.
اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا۔ وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویتنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے۔ بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب جو 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے، ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے، ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔